خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم برکت رمضان نشریات کے ساتھ جو نیوز ون سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ہم سے بات کرتے ہیں، اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے، یقیناً کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں۔ آؤ بات کریں میں آج ہمارا موضوع ہے اسلام کی غلط تشریح کرنا۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت ہی پیارے کرم فرما ہیں، آپ کے پسندیدہ ہیں، اور وہ ہیں قرشی جامع شیریں کے ہمارے بہت ہی پیارے اسپانسر۔ تو قرشی جامع شیریں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خالص ارقیات سے تیار کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں 10 افراد اگر مشروب استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے 6 افراد قرشی کا جامع شیریں استعمال کرتے ہیں۔ دسترخوان پر اگر قرشی جامع شیریں نہ ہو تو دسترخوان پہ کوئی کمی سی لگتی ہے، اور گھر میں مہمان آ جائیں تو بہترین خاطر تواضع کے لیے قرشی جامع شیریں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ افطار قرشی جامع شیریں سے کیجیے، گرمی اور جسم کے درجہ حرارت کو معتدل رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ پیاس بھی بجھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ توانائی بھی بخشتا ہے۔ قرشی کا الائچین شربت جو ہے وہ بھی اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، بالخصوص سحری میں آپ قہوہ بھی پی سکتے ہیں، لیٹ نائٹ یعنی تراویح کے بعد قہوہ میں اس کو شامل کر سکتے ہیں، اور سحری میں اگر دہی کے ساتھ دہی کو یا اس کے ساتھ کھایا جائے تو پیاس نہیں لگتی، اور پورا دن آپ تازہ یا تازگی محسوس کرتے ہیں۔ تو قرشی کا جامع شیریں اور قرشی کا الائچین ضرور استعمال کیا کریں۔ اسلام کی غلط تشریح آج ہمارا موضوع ہے، اور یہ موضوع اس لیے ہمیں پیش کرنا پڑا، اس پر ڈسکس کرنی پڑی یا گفتگو کرنا پڑی ہے کہ بعض لوگ دین کی غلط تشریح اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ یہ گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے، بھٹک بھی سکتا ہے، خود بھی آپ بھٹک سکتے ہیں، اور ایسا شخص معاشرے کے دیگر لوگوں کو بھی یا ان کو بھی راہ سے بھٹکا سکتا ہے۔ لہٰذا جب دین کی بات آئے تو اسی سے بات کی جائے جو دین کو سمجھتا ہے، اسی سے بات کی جائے جو دین کو جانتا ہے، اسی سے بات کی جائے جو دین اور دین کے اصول اور شریعت کے اصولوں کو جانتا ہے۔ عالم دین ہو، مفتی ہو، کم از کم اسٹوڈنٹ ہو، تاکہ قریب وہ دینی ماحول سے وابستہ ہو۔ جو بات اسے پتا ہوگی وہ بتا دے گا، جو نہیں پتا ہوگی کہہ دے گا کہ میرے مطالعے میں نہیں ہے یا مجھے علم نہیں ہے، میں پوچھ کے بتا دوں گا۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو اب اکثر لوگ کہ انہیں جس چیز کا علم نہیں بھی ہوتا وہ اپنی طرف سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں، اور سننے والے پھر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی ایسے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کام پر مامور ہیں، یہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی بنا لی ہے کہ انہوں نے دین کی، اسلام کی غلط تشریح ہی کرنی ہے۔ انہوں نے احادیث کے معاملے میں ان روایات کو جو ان کے موقف کے برخلاف ہے کہہ دینا ہے کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اس ترجمے کو نہیں ماننا قرآن پاک کا جو ان کے ذہن کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق ترجمہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ شان نزول کو نہیں مانتے، وہ بزرگوں کی کتابوں کو نہیں مانتے، وہ تفسیر کی یا تفاسیر کی کتابوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے تفسیر کریں گے، اپنی مرضی سے ترجمہ کریں گے، اپنی مرضی سے احادیث کی جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشنز آپ کے سامنے کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے حدیث کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن سے بات کرو۔ جب قرآن سے بات کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ قرآن میں بتائیے آپ کہ نماز کا پورا طریقہ کیا ہے، کیا کیا نماز میں پڑھنا چاہیے، کس وقت پڑھنا چاہیے، ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے، گردن کس طرف ہونی چاہیے، پیشانی کہاں رکھنی چاہیے۔ قرآن میں پوری ڈیٹیل تو نہیں ہے، تو پھر یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سپورٹیو ہے، آپ کو ڈیٹیل ملے گی، سرکار کی سنت کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے سرکار نے اسے کیا کیسے ہے۔ نہیں مانتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دین کے معاملے میں خود ساختہ فیصلے کرتے ہیں، استخارہ میں اپنی مرضی سے کروں گا، ناموں کے معاملے میں، بچوں کے نام رکھنے کے معاملے میں اپنی بات کروں گا، توہم پرستی کا شکار ہوں گے، بہت زیادہ کالی بلی راستہ کاٹ کے چپل الٹا ہے، اور رات کو یوں نہیں کرنا، دن میں ناخن نہیں کاٹنا، مغرب کے بعد غسل نہیں کرنا، فلاں فلاں فلاں، کیا ہے بھائی، اس سے یہ ہوتا ہے اپنی طرف سے۔ کیوں بھائی، میرے فلاں بزرگ نے کہا تھا، فلاں دادا نے کہا تھا، دادا کے دوست نے کہا تھا، نانا کے دوست نے کہا تھا۔
اور وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عامل تھے, اپنی طرف سے تشریح کریں اور دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور پھر دوستوں میں بیٹھے ہوں گے تو ایک بیجا قسم کی بحث شروع کر دیں گے. اس بحث میں پھر کہیں کفریہ جملے بھی نکل جائیں گے, معاذ اللہ کوئی ایسی بات بھی نکل جائے گی جو انہیں دین سے خارج کر دے. نہیں سمجھتے, ضد کرتے ہیں کہ ہم ہی اسلام کی صحیح تشریح کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کچھ ادارے یہ ذہن بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا اسلام ماننا ہے, اتنا نہیں ماننا. وہ لوگ بھی اس معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, وہ بھی اس معاشرے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی صحیح تشریح کہاں سے ملے گی, ہم اسلام کی صحیح تشریح کیسے کریں گے. ہمارے ہاں بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم بس ڈائریکٹ خود ہی قرآن پڑھیں اور خود ہی اس سے مسئلہ نکال لیں, ہمیں کسی کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی آپ ترجمہ کیسے کرو, آپ بھی تو عربی نہیں جانتے. اچھا کچھ صرف عربی پڑھ لیتے ہیں تو عربی پڑھ کے کہتے ہیں کہ بھائی جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, حالانکہ صرف عربی ہونا قرآن کا ترجمہ اس کی صحیح تشریح کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ ایک ایک لفظ کی گرامر کو جاننا ضروری ہے, اس لفظ کو یہاں استعمال کیوں کیا گیا یہ جاننا ضروری ہے, اور یہ آیت جو نازل ہوئی یہ کس موقع پر ہوئی, اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا یہ بھی جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو, یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے, تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہیں نفع پہنچا دیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا, کہ آپ اللہ کے علاوہ رسول اللہ کو بھی نہیں پکار سکتے, آپ اللہ کے ولیوں کو بھی نہیں پکار سکتے, ان کا وسیلہ بھی نہیں دے سکتے, ان سے بھی آپ محبت کا اظہار کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور ان کی محبت پیش نہیں کر سکتے. اچھا بھائی, جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو آیت تھی کہ تم جن کو مانگتے ہو یہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے, تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, یہ آیت تو بتوں کے لیے تھی. جب کفار بتوں کو پوچھتے تھے وہ کہتے تھے, بتوں سے کہتے تھے کہ ہماری مدد کرو, بتوں سے مانگتے تھے ہمیں بارش دے دو, تو اس پہ رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. لیکن یہ اسے فٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ پر, اللہ کے ولیوں پر, صحابہ کرام پر, اہل بیت پر, حالانکہ پوری امت مسلمہ یا رسول اللہ کرم بھی کہتی ہے, یا علی مدد بھی کہتی ہے. اس طرح سے ہم توسل یعنی وسیلہ مانگتے کہ یا اللہ تجھے صحابہ کرام کی رات کو رو رو کر کرنے والی عبادت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, تجھے فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ, سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ, مولا علی کی شجاعت کا واسطہ, حضرت عثمان کی سخاوت کا واسطہ تو ہمارے بچوں پر, ہمارے گھروں پر, ہمارے محلوں پر, ہمارے خاندانوں پر, ہمارے حال پر رحم فرما. ہم تو پوری دنیا اس پر دعا کرتی ہے. آپ دیکھیں عرب میں آتا ہے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, سارا عرب پڑھتا ہے, سارا عرب کے سارے بڑے لوگ, چھوٹے لوگ, بچیاں, بچے, بزرگ, نوجوان, سنگرز بھی پڑھتے ہیں. ہر سنگر نے عرب کے کوئی نہ کوئی نعت, کوئی نہ کوئی منقبت ضرور پڑھی ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا یہ کام کرے, لیکن بعض لوگ نکل آتے ہیں کیونکہ وہ شان نزول نہیں دیکھتے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی. تو اس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں میں کسی اور کی کتاب, کسی اور عالم سے نہ پوچھوں گا, نہ اس کی کتاب پڑھوں گا, نہ اس سے مسائل نکالوں گا. تو ہم پوچھتے ہیں کہ پھر آپ قرآن کس سے پڑھتے ہو؟ کسی نہ کسی قاری صاحب سے پڑھا ہوگا نا, جو آپ کے گھر آیا ہوگا بچپن میں, یا آپ کسی کے مدرسے میں گئے ہوں گے, جا کے اس نے آپ کو قرآن سکھایا ہوگا. آپ ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھے, تو سیکھنا تو کسی نہ کسی سے ہے, سمجھنا تو کسی نہ کسی سے ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان خود ماں کے پیٹ سے سب کچھ سیکھ کے نہیں آتا, اسے استدلال کے لیے, سمجھ کے لیے, فکر کے لیے, سوچ کے لیے, نتیجے تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی رہنمائی ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے ملتی ہے, یہی رہنمائی ہمیں علماء سے ملتی ہے, محققین سے ملتی ہے, مصنفین سے ملتی ہے. بعض لوگ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں, اس میں فرقہ واریت کو لے آتے ہیں. تم اس طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہو یہ غلط ہے, تم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو یہ غلط ہے, تم ہاتھ یہاں باندھتے ہو یہ غلط ہے, تم ہاتھ یہاں باندھتے ہو اس طرح باندھتے ہو تو غلط ہے. اس طرح سے غلط تشریح کرتے ہیں. یاد رکھیے جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں, جب تک ہم ان سب کا احترام نہیں کریں گے, جتنے بھی مسالک ہیں جب تک ہم ان سب کو سنیں گے نہیں, برداشت نہیں کریں گے, ہم محبت کی فضا قائم نہیں کر سکتے. ایک دائرہ بنایا جائے گا, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس دائرے میں آئے گا, اس دائرے کے اندر رہنے والے سارے مسلمانوں کو محبت سے رہنا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.